قبلہ شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بسا اوقات ایسے الفاظ انسان غصے میں بول جاتا ہے کہ جو بظاہر تو طلاق کے لیے نہیں ہوتے، لیکن جھگڑے اور فساد میں ان کا مفہوم بہرحال طلاق کے قریب ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ طلاق کے الفاظ ہیں ٹوٹل ہیں ہی دو طرح کے. صحیح. ایک تو خود لفظ طلاق ہے، اس کی تو پیدائش ہی اور اس کی وضع ہی ہے جدائی کے لیے، فراق کے لیے. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جو جھگڑے فساد کے صورت میں طلاق کے لیے ہوتے نہیں، لیکن دلالت ان کی بہرحال طلاق کے اوپر ہوتی. مثال کے طور پہ خاتون مطالبہ کر رہی، کہتے تم مجھے طلاق دو، صحیح، مجھے چھوڑو، میری جان چھوڑ، اور آگے سے شوہر کہتا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. اس میں لفظ طلاق نہیں آیا، طلاق نہیں آیا، لیکن آپ اس کا مضمون دیکھ لیں. وہ کہتا ہے مجھے فارغ کرو، خاتون مطالبہ کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میں تمہیں فارغ کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میری جان چھوڑو، وہ کہتا ہے آج کے بعد تم میرے اوپر حرام ہے، جا دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا، جا عدت گزار، جا یہ کر. اس طرح کے الفاظ. صحیح صحیح صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کا دستور یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو بظاہر تو طلاق کے لیے وضع نہیں کیے گئے، لیکن جھگڑے فساد میں جس وقت آ رہے ہیں تو طلاق کے معنی میں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی، دو شرطیں. یا تو شوہر خود وضاحت کر دے کہ جب میں نے کہا تھا نا کہ تو میرے لیے حرام ہے، تو میرے لیے حرام ہے، تو میں نے اس وقت طلاق کا ارادہ کیا تھا. یا تو یہ وضاحت ہو جائے، یا پھر اگر یہ وضاحت نہیں ہوتی تو ماحول دیکھ لیا جائے کہ اس وقت طلاق کا ماحول تھا، جیسے خاتون مطالبہ کر رہی تھی کہ نہیں. اگر ماحول دلالت حال یہی ہے، ماحول دلالت کرتا ہے کہ ہاں وہ اس وقت صورت طلاق کی ہی تھی، تو ایسی صورت میں ان سے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. اور طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ فوراً وہی نکاح ختم ہو گیا. اب ایسی صورت میں دوبارہ صلح کرنا چاہیں تو پھر تجدید نکاح کے ساتھ، تجدید حق مہر کے ساتھ، نیا حق مہر بھی رکھنا پڑے گا ساتھ، پہلا ادا کرنا پڑے گا اور دوسرا نیا حق مہر رکھنا پڑے گا، پھر ان کی صلح ہوگی. اور ساتھ یہ ضروری بات یاد رکھیں کہ آئندہ زندگی کے لیے اب اس کے بعد صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا. ایک ہو گئی، اس کا اختیار ساری زندگی کے لیے اس کے پاس ختم ہے. اچھا، ساری زندگی کے لیے وہ ایک والا حق ختم ہو گیا، ختم. اب 2 رہ گئی. اچھا، میں ناظرین سے یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ویسے تو علامہ صاحب کلیہ بیان کر رہے ہیں، مگر بعض اوقات کنڈیشنز کچھ بالکل ہی الگ نوعیت کی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کلیہ کے مطابق اگر آپ اس کا مسئلہ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو اپنے قریبی کسی صحیح العقیدہ سکہ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان کو مسئلہ بیان کریں. اور علامہ صاحب دونوں بیان کریں گے کیفیت جو ہوتی ہے کہ جی بالکل حق. تو یہ اگر تو شوہر جا کے خود بیان کرے نا تو اس میں کچھ رعایت ہوتی ہے، اس لیے کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر بھی بہرحال مفتی کو یہ لازم ہے، علماء سن رہے ہیں ان کو لازم ہے، مسجد کے امام ہیں پھر بھی وہ بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو لازم ہے اول تو آگے منتقل کر دیں دارالافتاء میں. لیکن بالفرض خود حل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو سامنے بٹھا کر جو موقع پر موجود تھے ان سے تفتیش کر کے پھر اس کا جواب دے، اس کے بغیر اس کا جواب نہ دے.